جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اللہم ربنا زدنا علما، اللہم ربنا زدنا علما، اللہم ربنا زدنا علما، آمین۔ سب سے پہلے میں آپ کو اور اپنی پوری ٹیم کی طرف سے اہلا و سہلا، مرحبا اور خوش آمدید کہتا ہوں۔ خاص طور پہ ان طلباء و طالبات کو جو الحمدللہ اس ہمارے لیول 5 کے اندر اور آخری لیول کے اندر پہلی بار تشریف لا رہے ہیں، اور جو آپ کے علاوہ مستقل چلنے والے طلباء جنہوں نے پہلے لیول 4 میرے پاس الحمدللہ کر لیے، میرے ساتھ کر لیے، ان کو بھی میں اہلا و سہلا مرحبا کہتا ہوں بوصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحت، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ میرے بعد تمہارے پاس ایسے لوگ آئیں گے جو تم سے میری باتیں سیکھیں گے یا میری باتیں سنیں گے، تو تم نے ان کو اہلا و سہلا مرحبا اور خوش آمدید کہنا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین باقاعدہ آنے والے لوگوں کو، طالب علموں کو اور دین سیکھنے والے لوگوں کو یہ کہا کرتے تھے کہ اہلاً و سہلاً و مرحبا بوصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وصیت کے مطابق۔ تو میں بھی اپنی پوری ٹیم کی طرف سے آپ لوگوں کو اہلاً و سہلاً مرحبا کہتا ہوں۔ ان لوگوں کو یا ان طلباء و طالبات کو بہت اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ ہمارا جو لیول 4 تھا اس کے اندر ہمارا آخری پارہ رہ گیا تھا، وگرنہ ہمارے 24 پارے مکمل ہو جانے تھے اور ہم نے 25 میں سے شروع کرنا تھا، لیکن ایک پارہ ہمارا رہ گیا جس کی وجہ سے ہم تھوڑا سا پیچھے تھے۔ تو آج انشاءاللہ باذن اللہ وہیں سے ہم اپنے اس پارے کا آغاز اللہ کی مدد و توفیق کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں۔ تو کورس کے مقاصد، کورس کا تعارف، کورس کے مقاصد میں آپ کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ قرآن مجید کا سلیس سے لفظی ترجمہ اور مختصر تشریح جاننا، اس طرح سے آیات اور صورتوں کے ربط کے بارے میں بات ہوگی۔ مختصر وقت میں جدید وسائل کا استعمال کرتے ہوئے ہم قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ کورس کے تعارف کی اگر بات کریں تو اس کورس کو 5 لیول میں تقسیم کیا گیا، جیسے کہ ہم نے 4 لیول مکمل کر لی، اب ہمارا 5واں لیول ہے۔ ہر سورہ مبارکہ کے آغاز پہ کچھ اس کا اختصار کے ساتھ تعارف کیا جاتا ہے، جیسے آج آپ کے گروپس کے اندر سورت زمر اور اس طرح سے اس کے بعد آنے والی سورت مومن وغیرہ کے بارے میں کچھ نہ کچھ بات ہوئی ہوگی انشاءاللہ باذن اللہ۔ تو سبق کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم تنزیلی، فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ الیس فی جہنم مثوی للکافرین۔ اللہ فرماتے ہیں فمن اظلم، کون بڑا ظالم ہے، ممن، اس سے، کذبا، اس نے جھوٹ باندھا، یعنی جس آدمی نے جھوٹ باندھا، کس پر، علی اللہ، اللہ سبحانہ و تعالی پر، وکذب، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے جھٹلایا، بالصدق، سچائی کو، اذ جاءہ، جب وہ اس کے پاس آ گئی۔ یہ آیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ آیت ہے، اور یہ ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آدمی سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ جھوٹ باندھنے سے مراد یہ ہے کہ کوئی آدمی کہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فلاں شریک بھی ہے، یا اللہ نے اپنی فلاں طاقتیں فلاں شخص کے اندر منتقل کی ہوئی ہیں، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فلاں معاملات کے اندر فلاں سے مدد حاصل کرتا ہے، یا وہ آدمی کہے کہ اللہ نے اس چیز کو حلال کیا اور اس چیز کو حرام کیا اور اس کے پاس اس کی کوئی دلیل موجود نہ ہو، تو یہ گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھنا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے۔ اب ایک تو یہ ہے کہ اس نے جھوٹ باندھا، دوسرا یہ کہ وکذب، اور اس نے جھٹلا بھی دیا، بالصدق، کی سچائی کو۔ سچائی کیا تھی؟ نبوت اور رسالت، یہ سچائی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا کسی بھی دور کے نبی کے اوپر نازل ہونے والی اللہ کی کلام، اللہ کی بات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان، وہ سچا تھا۔ اس نے نبی کو بھی جھٹلا دیا اور اس پہ نازل ہونے والی کتاب کو بھی جھٹلا دیا، لہذا ایسے آدمی سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے؟ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں الیسا، کیا نہیں ہے، فی جہنم، جہنم میں، مثون، ٹھکانہ، للکافرین، کافروں کا، یعنی کافروں کا ٹھکانہ کیا جہنم نہیں ہے؟ والذی، اب اس کے مقابلے کی بات ہو رہی ہے، یعنی پہلے جھوٹ کی بات ہوئی اور اب سچائی کی بات ہو رہی ہے۔ پہلے ان لوگوں کی بات ہوئی جو جھوٹ باندھتے بھی ہیں
اور انبیاء کی تکذیب بھی کرتے ہیں، ان کو جھٹلاتے بھی ہیں۔ اب ان کے مقابلے میں ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو سچے ہیں، اچھے ہیں، نیک ہیں اور تصدیق کرنے والے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں والذی، اور وہ لوگ، جا یا وہ آدمی، والذی اور وہ شخص، جا آیا بالصدقی، سچائی کے ساتھ، وصدقا، اور اس نے تصدیق کی بھی اس کے ساتھ، اولئک، یہی ہیں وہ لوگ، ہم المتقون، جو تقوی اختیار کرنے والے لوگ ہیں۔ یعنی وہ آدمی سچ بھی بولنے والا ہے اور سچائی کی تصدیق کرنے والا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اس کے پاس آتے ہیں تو وہ اس کو مانتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو مانتا ہے، آپ پہ نازل ہونے والی کتاب کو مانتا ہے، ہر چیز کی وہ تصدیق کرتا ہے۔ اور اس طرح سے ایک حدیث بھی آتی ہے سچائی اور جھوٹ کے حوالے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سچائی کی طرف اپنے آپ کو لے کے جاؤ، سچائی انسان کو ہدایت کا راستہ دیتی ہے، اور ہدایت انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے، نیکی کا راستہ دیتی ہے اور نیکی انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ پھر فرمایا وَإِيَّاكُمْ بِالْكَذِبِ، جھوٹ سے بچو۔ جھوٹ جو ہے یہ انسان کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے اور برائی انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے۔ لہٰذا سچائی اور اچھائی، اس کے مقابلے میں جب جھوٹ آئے گا تو یقینی طور پہ سچائی اور اچھائی کو ہی مانا جائے گا، اور اسی کو ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ متقین کہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں لہم، اسی کے لیے ہے، ما یشاؤون، جو وہ چاہیں، عند ربہم، اپنے رب کے پاس۔ یعنی یہ وہ لوگ متقین جب اللہ کے پاس چلے جائیں گے تو جو جنت میں چاہیں گے وہ ان کو دیا جائے گا۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہارے لیے جنت کے اندر وہ چیزیں ہوں گی جس کی تم خواہش کرو گے، اور جو تم پکارو گے، جس کی بارے میں تم بات کرو گے، جس چیز کو تم اپنی طرف آواز دو گے، وہ تمہارے پاس جھکتی ہوئی پہنچ جائے گی۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک مومن آدمی کے دل میں صرف یہ خیال آ رہا ہوگا کہ میرے پاس فلاں پھل آ جائے تو وہ پھل کی شاخ جھک کے اس کے قریب آ جائے گی، اس کو شاید اٹھ کے جا کے اس کو اتارنے کی بھی تکلیف نہ ہو۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت مومنوں کے لیے تیار کی ہے۔ فرمایا ذالک، یہ جزاء، بدلہ ہے، المحسنین، ان لوگوں کا جو احسان کرنے والے ہیں۔ یہ سارا کچھ کیوں ہے؟ فرمایا لیکفر اللہ، تاکہ دور کر دے اللہ تعالیٰ، عنہم، ان سے، اسوا، برے کو، الذی، وہ چیز، عامل، جو انہوں نے عمل کیے۔ یعنی دین اسلام لانے سے پہلے جو ان کے اعمال ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ان کے برے اعمال دور کر دیتا ہے۔ جیسے ایک حدیث کے اندر آتا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام یہدم ما قبلہ، اسلام اپنے سے پہلے آنے والے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں اس کو ختم کر دیتا ہے۔ جیسے بعض لوگ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے کہا اللہ کے رسول، ہم نے شرک بھی کیا، ہم نے چوریاں بھی کی، ہم نے ڈکیتیاں بھی کی، ہم نے قتل بھی کیے، اور ہم نے زنا کا ارتکاب بھی کیا، کیا ہمارے، اگر آپ ہمیں گارنٹی دیں کہ ہمارے یہ سارے کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے تو ہم دین اسلام لے آتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ انسان جب گناہ کے بعد اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، ایمان لاتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ صرف اس کے گناہ معاف نہیں کر دیتے بلکہ اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں کے اندر تبدیل کرنے پہ بھی قادر ہے، اس کو کون پوچھنے والا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے برے اعمال کو دور کر دے، وَيَجْزِيَهُمْ، اور ان کو جزا دے، اجرہم، ان کا اجر، بِأَحْسَنِ، سب سے بہترین کر کے، الذی، وہ، کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے تھے، یعنی جو انہوں نے عمل کیے اس کے مطابق ان کو بہترین جزا اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں الیس اللہ، کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ، بکافٍ، کافی، عبدہ، اپنے بندے کے لیے، ویخوفونک، اور وہ آپ کو خوف زدہ کرتے ہیں۔ خافہ یخاف سے نکلا ہوا جس کا مطلب ہوتا ہے خوف، اور ہماری اردو میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ویخوفونک، اور وہ آپ کو خوف زدہ کرتے ہیں، بالذین، ان چیزوں سے، من دونہ، جو اس کے علاوہ ہیں، یعنی اللہ کے علاوہ باقی چیزوں کے حوالے سے وہ آپ کو خوف زدہ کرتے ہیں۔ کہ مثال کے طور پہ اگر آپ نے ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنا نہ چھوڑا تو تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، ایسے ہو جائے گا، ویسے ہو جائے گا۔ یعنی آج بھی ہمارے اندر یہ چیزیں موجود ہیں۔ ہمارے ہاں بعض ایسے عقائد مشہور ہیں کہ اگر فلاں آدمی نے فلاں درخت سے کوئی ٹہنی توڑ کے اپنے بکریوں کو یا اپنی بھینسوں کو کھلا دی تو اس کی بھینسیں یا اس کی بکریاں وہ دودھ دینے کی بجائے خون دینا شروع کر دیں گی۔ کیوں جی؟ یہ بابا جی کی اس نے نافرمانی کر لی ہے، گستاخی ہوگی ہے، توہین ہوگی۔ ہمارے ہاں یہ عقیدہ واللہ ہی موجود ہے، ابھی یہ چیزیں ہمارے ہاں پائی جاتی ہیں، سوچنے کے قابل ہیں یہ چیزیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَيُخَوِّفُونَكَ، وہ آپ کو خوفزدہ کرتے ہیں اپنے معبودوں سے۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدًا، کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟
پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جس کو گمراہ کر دے اللہ سبحانہ و تعالی، فما تو نہیں ہے لہو اس کے لیے من ہادٍ کوئی بھی ہدایت دینے والا، جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو ہدایت دینے والا کوئی نہیں ہے۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ، اور جس کو ہدایت دے دے اللہ تعالی، فما تو نہیں ہے لہو اس کے لیے من مضل کوئی بھی گمراہ کرنے والا۔ الیس اللہ، کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ بعزیز غالب، ذی انتقام اور انتقام لینے والا، کیا اللہ غالب اور انتقام لینے والا نہیں ہے؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اب یہ بڑی زبردست حجت پیش ہو رہی ہے، فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ سوال کریں ان سے، من خلق، کس نے پیدا کیا، سماوات یا آسمانوں کو، والارض اور زمینوں کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، البتہ وہ ضرور بضرور کہیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ یہ آیت بارہا بار ہمارے پاس پہلے بھی گزر چکی ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں قل کہہ دیجئے افرأیتم، کیا تم دیکھتے نہیں ہو، ما تدعون، جس کو بھی تم پکارتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ان ارادنی اللہ، ان اگر ارادنی اللہ، میرا اللہ ارادہ کرے، تم جس کو بھی اللہ کے علاوہ پکارتے ہو اگر میرا پروردگار ارادہ کرے، بضر، کسی تکلیف کا، حل ہن، کیا وہ سارے کے سارے، کاشفات، دور کرنے والے ہیں، ضرری، اس تکلیف کو، او ارادنی، اور یا میرا پروردگار ارادہ کرے، برحمت، کسی رحمت کا، حل ہن، کیا وہ سب کے سب، ممسکات، روکنے والے ہیں، رحمت ہی، اس کی رحمت کو۔ یعنی یہ بڑی شاندار قسم کی بات کی ہے۔ ایک آدمی بیمار ہو گیا، اب اللہ اگر نہ چاہے تو جاؤ جہاں مرضی جا کے اس کو لٹا لو، جہاں مرضی اس کی گلاٹیاں مروا لو، جہاں مرضی اس کے لیے منتے مرادیں مان لو، اگر اللہ اس کو شفا نہیں دے سکتا، نہیں دینا چاہتا، تو کوئی چیز اس کو شفا نہیں دے سکتی۔ اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی آدمی کو تندرست رکھے تو آپ اس کو زہر کا ٹیکہ بھی کیوں نہ لگا دیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر اس کو صحت یاب رکھتا ہے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ تو لوگوں کے ساتھ یا معبودان باطلہ یہ کسی اہمیت کے حامل نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں قل کہہ دیجئے حسبی اللہ، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، علیہ، اسی پہ، یتوکلوا، بھروسہ کرنا چاہیے، المتوکلون، کن کو، جو بھروسہ کرنے والے لوگ ہیں۔ قل کہہ دیجئے یا قومی، اے میری قوم، اعملوا، تم عمل کرو، علی مکانتکم، اپنی جگہ پر، انی عامل، میں بھی عمل کرنے والا ہوں، فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لوگے۔ یہ حد فاصل ہے، آپ نے لوگوں کو سمجھایا، سمجھانے کے بعد بہت اچھی طرح سے بتایا، وہ بات سمجھ بھی گئے، اس کے باوجود ماننے کو تیار نہیں، ہٹ درمی پہ آئے ہیں، تو لوگوں کو چھوڑ دیں، ان کو کہہ دیں یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، تمہارے لیے تمہارا اور ہمارے لیے ہمارا، تم اپنا عمل کرو، ہم اپنا عمل کرتے ہیں، تم اپنے دین پہ چلو، ہم اپنے دین پہ چلیں گے، فسوف تعلمون، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان قریب ہمارے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ اور کیا فیصلہ کیا ہوگا؟ من یاتیہ، کہ کون ہے جس کے پاس آتا ہے، عذاب، عذاب، یخزیہ، کہ وہ اس کو رسوا کر دے، ویحل، اور نازل کر دے، علیہ، اس پر، عذاب مقیم، ہمیشگی کا عذاب، یعنی ان قریب تم جان لو گے کہ کس کے پاس ایسا عذاب آئے گا جو اس کو رسوا کر دے گا، پھر رسوا کرنے کے بعد اس کو ہمیشگی کی جہنم کے اندر داخل کر دے گا، یہ مبتلا کر دے گا، یہ تم اچھی طرح سے ابھی تھوڑے عرصے بعد جان لو گے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں انا انزلنا علیک الکتاب، انا، بے شک ہم نے، انزلنا، نازل کیا ہم نے، علیک، آپ پر، الکتاب، کتاب، یہ کتاب نازل کی کن کے لیے؟ للناسی، لوگوں کے لیے۔ نازل کرنے کا مقصد کیا ہے، یعنی اس کی صفت کیا ہے؟ بالحق، کی، حق کے ساتھ، یہ سچی کتاب ہے، یہ صاف ستھری کتاب ہے، یہ ایسی شاندار کتاب ہے کہ ہماری میڈیکل سائنس یا ہمارا علم فلکیات یا ہمارے علم معاشیات یا دیگر ہمارے جو علوم ہیں، وہ جن چیزوں کو آج پروو کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سچی کتاب کے اندر 1400 سال پہلے وہ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ ساری باتیں چھوڑے، صرف انسان کی تخلیق کے مراحل دیکھ لیں پیٹ کے اندر۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں کے اندر اس کو رکھا، انسان کو 3 اندھیروں کے اندر رکھا۔ میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ وہ 3 اندھیرے اسی طرح سے بنتے ہیں، ماں کے پیٹ کا، پھر ماں کے پیٹ کے اندر رحم مادر کا، پھر رحم مادر کے اندر ایک لفافہ ہوتا ہے، ایک جھلی ہوتی ہے جس کے اندر جنین یا جو بچہ ہوتا ہے وہ پرورش پاتا ہے۔ اب قرآن کو کیسے پتہ چل گیا؟ آپ کی میڈیکل سائنس تو 100-150 سال پہلے پروو کر رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کلام اس کی طرف سے نازل شدہ ہے جس نے یہ پورا نظام بنایا ہے، اس کو پتہ ہے یہ نظام کیسے چل رہا ہے، لہٰذا اس نے اس کتاب کے اندر درج کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچاننا کوئی مشکل بات ہے ہی نہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں فمن اہتدی،
فمن اہتدی فلنفسہ، فمن اہتدی پس جس نے ہدایت اختیار کی، فلنفسہ تو وہ اس کے اپنی ذات کے لیے ہے. جس آدمی نے ہدایت اختیار کی اس کی ہدایت اسی کے اپنے اختیار کے لیے، اس کے فائدے کے لیے ہے. ومن ضل اور جو کوئی گمراہ ہوا، فإنما تو بے شک یضل اس کی گمراہی علیہ اسی پر ہے. یعنی انسان اگر نیکی کا کام کرتا ہے تو اس کا فائدہ بھی اسی کو ہے، اور اگر برائی کا ارتکاب کرتا ہے، اچھائی کا ارتکاب نہیں کرتا، برائی کا ارتکاب کرتا ہے، تو اس کا نقصان بھی اسی کو ہوگا. اللہ فرماتے ہیں وما انت اور نہیں ہے آپ علیہم ان پر بوکیل کوئی کارساز. ایسے نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی نیکی نہیں کر رہا، وہ برائی کا ارتکاب کر رہا ہے، وہ شرک کا ارتکاب کر رہا ہے، وہ برائیاں کر رہا ہے، تو ایسے نہیں ہے کہ آپ کی سفارش کے ساتھ ہم اس کو جنت میں بھیج دیں گے. بالکل ایسے نہیں ہونے والا. نیکی کرنی پڑے گی، اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت بھی انسان کے کام آئے گی. اور یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کسی مشرک کے لیے نہیں ہوگی. لہذا فرمایا وما انت علیہم بوکیل ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلھا. اگر تم اچھائی کا کام کرو گے تو اس کا فائدہ تمہیں ہی ہے، اور اگر تم برائی کرو گے فلھا تو وہ بھی تمہارے لیے. ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلھا ولا تزر وازرۃ وزر اخرى. کل قیامت کے دن کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. لہذا اگر حقیقی کامیابی درکار ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ عمل صالح آپ کو کرنے پڑیں گے. اس کے بعد آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتها. یہ بڑی شاندار آیت ہے، بڑی لاجیکل آیت ہے. میں آپ سے توجہ چاہوں گا، آپ نے غور سے سننی ہے، اور انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا، آپ کہیں گے کہ واقعی ہمارے ساتھ ہوتا ہے. اللہ کہتے ہیں اللہ یتوفی وہ فوت کرتا ہے، الانفس جانوں کو، حین اس وقت موتیہا جب ان کی موت کا وقت آ جاتا ہے. جب موت کا وقت آتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کو موت دے دیتا ہے. والتی اور وہ جانیں لم تمت جو نہیں مرتی، فی منامیہا اپنی نیند میں. کچھ ایسی جانیں ہیں جو اپنی نیند کے اندر مرتی نہیں ہیں. اللہ کہتے ہیں فیمسک التی قضا علیہ الموت. فیمسک پس وہ تھام لیتا ہے، التی ان جانوں کو، قضا فیصلہ ہو گیا، علیہ ان پر، الموت موت کا، وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى اور وہ بھیج دیتا ہے باقیوں کو، الی اجل مسمى ایک مقررہ وقت تک. دیکھیں ہمارے جو اندر روح ہے نا، روح جب انسان سوتا ہے نا تو ایک روح حیوانی ہے اور ایک نفسانی ہے. روح حیوانی کیا ہے کہ ہمارے جسم کا نظام چلتا رہتا ہے، دل ہمارا دھڑکتا رہتا ہے، ہمارے جسم کے باقی اعضاء وہ کام کرتے رہتے ہیں. لیکن روح حیوانی، روح نفسانی جو ہوتی ہے نا، جب وہ انسان کے جسم سے، انسان سوتا ہے تو وہ جسم سے جدا ہو جاتی ہے. روح نفسانی اس کو کہتے ہیں کہ جو جسم سے چلی جائے اور انسان بے جان ہو جائے، اس کے حواس کام کرنا، چیزیں کام کرنا بند کر دیں. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو روح نفسانی ہوتی ہے نا، جب انسان سوتا ہے تو اس کے اندر سے یہ روح نکل جاتی ہے، لیکن اس روح کا کنیکشن اس جسم کے ساتھ باقی رہتا ہے. یہ روح جاتی ہے، ہواؤں میں پھرتی ہے، ادھر ادھر جاتی ہے، انسان کو خواب آتے ہیں. اس کا کنیکشن کیسے انسان کے ساتھ ہوتا ہے، بڑا سمجھنے والی بات ہے. جب ہم خواب دیکھتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا بڑا اچھا سا باغ ہے، بڑا خوبصورت ہے، میں نے ٹھنڈے پانی کا چشمہ لیا، پانی پیا، میں نے کوئی پھل کھایا، یعنی اچھا خواب دیکھتے ہیں، تو جب آپ بیدار ہوتے ہیں تو یہ جو روح پھر کے آئی ہے نا، اس روح کی وجہ سے آپ کا جسم تر و تازگی محسوس کرتا ہے. آپ تو نہیں اٹھ کے باغ میں گئے، آپ نے تو جا کے پانی نہیں پیا، اس روح کے کنیکشن کی وجہ سے آپ کو سکون میسر آ رہا ہوتا ہے. اسی کے مقابلے میں بعض اوقات انسان ایک ایسا ڈراؤنا خواب دیکھتا ہے، ایک پریشانی والا، تکلیف دہ خواب دیکھتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ہڑبڑا کے اٹھتا ہے، یا وہ دیکھتا ہے کہ وہ بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، یا اس کا جسم کھینچا جا رہا ہے. پھر جب اس کی روح اس کے جسم کے اندر داخل ہوتی ہے اور وہ بیدار ہوتا ہے تو اس کا جسم تھکاوٹ محسوس کر رہا ہوتا ہے. وہ خود تو نہیں گیا، یہ اس کی وہ جو روح اس کے جسم سے نکل کے پھر پڑ رہی ہوتی ہے، اس کا کنیکشن اس کے ساتھ ہوتا ہے. اب اللہ کہتے ہیں کہ بعض ایسی روحیں ہیں جب موت کا وقت آتا ہے وہ سو رہے ہوتے ہیں، یعنی انسان سو رہے ہوتے ہیں اور اس کی روح اس کے جسم سے نکل چکی ہوتی ہے اور اس کی موت کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، تو اللہ اس کی روح کو وہیں پہ روک دیتا ہے. فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ جس پہ موت کا فیصلہ ہو گیا اس کی روح کو روک لیا گیا. وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى اور جس کی موت کا فیصلہ نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ اس کی روح کو اس کے جسم کے اندر واپس بھیج دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. اِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى کب تک؟ جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے، اس کے مقررہ وقت تک. اب یہ بڑی زبردست قسم کی جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک، اور اس طرح سے حدیث کے اندر بھی آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا
کہ نیند جو ہے نا، نیند یہ موت کی بہن ہے. انسان آدھا تقریباً فوت ہو چکا ہوتا ہے نیند کے اندر جب جاتا ہے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ان فی ذالک، بے شک اس کے اندر لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، لقوم، ایسی قوم کے لیے، یتفکرون، جو غور و فکر کرنے والے ہیں. پھر اللہ فرماتے ہیں ام اتخذوا، کیا انہوں نے بنا لیے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، شفعاء، سفارشی. پہلے مجھے یہ بتائیں پچھلی آیت کا ترجمہ آپ کو سمجھ آ گیا انشاءاللہ؟ واضح ہے ترجمہ انشاءاللہ سمجھ آ گیا آپ کو؟ اس کی چیزیں سمجھ آ گئی کس طرح سے انسان کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں انشاءاللہ؟ چلیں الحمدللہ. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ام اتخذوا، کیا انہوں نے پکڑ لیا، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، شفعاء، سفارشی. قل، کہہ دیجئے، اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون. بڑی کلاسیکل بات اللہ نے کی ہے. ہمارے یہاں نا پتہ کیا چکر ہے، یقین کریں میں نے خود اپنے کانوں سے یہ بات سنی ہے کہ ایک آدمی تقریر کے دوران یہ بات کر رہا تھا کہ میں فلاں حضرت صاحب کے ہاتھ پہ بیعت شدہ بندہ ہوں، اور مجھے اس بات کا یقین ہے کہ قیامت کے دن اللہ فلاں حضرت کا نام لے گا اور کہے گا فلاں حضرت والے لوگ سارے آ جاؤ، جنت تمہارے لیے کھول دیے، جنت کے اندر چلے جاؤ. شیطان نے ہمیں کیسا بے وقوف بنایا ہوا ہے کہ آپ کسی کے بھی کندھے پہ بندوق رکھے، کسی کے بھی ہاتھ پہ کندھے پہ ہاتھ رکھے اور کہیں کہ میں جنت میں چلا جاؤں گا. اللہ کہتے ہیں ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء. لوگوں کو ہوا کیا ہے کہ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ باقی ساری دنیا کو سفارشی بنانا شروع کر دیا. حقیقت میں سفارش قبول کرنے والا یا سفارش کی اجازت دینے والا، اس تک اپنا کنیکشن مضبوط کرنے کی ضرورت تھی. درمیان والے ہرکاروں کے ساتھ تو بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، درمیان والے بندوں کے ساتھ تو بات کرنے کی ضرورت، ڈائریکٹ کنیکشن بنانے کی ضرورت تھی. کیوں؟ اس نے اوپن کی ہوئی ہے اپنی بارگاہ، اپنا دربار اوپن کیا ہوا ہے. ڈائریکٹ آؤ مجھ سے بات کرو. کیسے لوگ ہو گئے اللہ کے علاوہ دوسروں کو سفارشی بنا کے بیٹھے ہیں. کل، کہہ دیجئے، اولو کانوا لا یملکون شیئا، اگرچہ وہ کسی بھی چیز کی ملکیت نہیں رکھتے، ولا یعقلون، ایون کہ وہ عقل بھی نہیں رکھتے. اس کی مثال آپ یوں لے لیں کہ اگر آج کوئی آدمی کسی درخت کے اوپر دھاگا باندھ کے آتا ہے، یا کسی الماری کے اوپر دھاگا باندھ کے آتا ہے، یا پتھر کی کسی مورتی کو پوجتا ہے، یا کسی جاندار کو پوجتا ہے، یا کسی گائے کو یا سانپ کو پوجتا ہے، یا کسی درخت یا شجر یا حجر کو پوجتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں لا یملکون شیئا، ملکیت تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں. اور اس سے بڑھ کر مزے کی بات یہ ہے ولا یعقلون، وہ تو عقل بھی نہیں رکھتے، ان کے پاس تو شعور بھی نہیں ہے. قل، کہہ دیجئے، للہ، اللہ ہی کے لیے ہے، الشفاعۃ جمیعا، ہر قسم کی سفارش. اور اگر آپ کو یاد ہو، جن لوگوں نے پہلے 4 لیول کیے ہیں، تو میں نے آپ کو بتایا تھا سفارش کی 3 شرطیں ہیں. یہ شرطیں دوبارہ نوٹ کر لیں، میں دوبارہ بتا دیتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو آج ہمارے پاس پہلے دن مہمان تشریف لائے ہیں. سفارش قیامت کے دن کرنے کے حوالے سے 3 شرطیں ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ جس کی جو سفارش کرنے والا ہے وہ عقیدہ توحید پہ ہو، اللہ اس سے راضی ہو. نمبر 1، سفارش جو کرنے والا آدمی ہے وہ عقیدہ توحید والا آدمی ہو اور اللہ اس سے راضی ہو. نمبر 2، جس کی سفارش کی جا رہی ہے وہ بھی مشرک نہ ہو. مطلب میں یہاں پہ بیٹھ کے قیامت کے دن کہوں کہ یا اللہ فلاں جو ہندو ایکٹر ہے تو اس کو معاف کر دے، ٹھیک ہے جی، میں اس کی سفارش کروں، ایسے نہیں ہوگا. سفارش کے لیے ضروری ہے جس کی سفارش کی جا رہی ہے وہ بھی عقیدہ توحید والا ہو اور اللہ اس سے راضی ہو. نمبر 3، جب اللہ اجازت دے تب سفارش کی جائے گی. یہ 3 شرطیں اگر پائی جاتی ہیں تو سفارش ہوگی، وگرنہ سفارش نہیں ہوگی، جو مرضی ہو جائے. ٹھیک ہے جی. آیت الکرسی صبح شام ہم پڑھتے ہیں، اس کے اندر اللہ کیا کہتے ہیں؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرنے پہ قادر ہے؟ کہ ناممکن بات ہے. تو لہٰذا جس نے اجازت دینی ہے، جس نے سفارش قبول کرنی ہے، تعلق اس سے مضبوط ہونا چاہیے. جنہوں نے سفارش کرنی نہیں، جن سے جو اجازت کے یعنی اجازت کے انتظار والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ کیا معاملات کرنے؟ اللہ کہتے ہیں کل للہ الشفاعۃ جمیعا، کہہ دیجیے ساری کی ساری سفارش اللہ کے لیے ہے. لہو ملک السماوات والارض، لہو اسی کے لیے ہے، ملک السماوات آسمانوں کی بادشاہت، والارض اور زمینوں کی. ثم پھر الیہ اسی کی طرف، ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے. وَإِذَا اور جب ذکر اللہ ذکر کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا، وحدہ اکیلے کا، اشمئزت اللہ کہتے ہیں اشمئزت متنفر ہو جاتے ہیں، ان کے دل تنگ ہو جاتے ہیں. قلوب دل، الذین ان لوگوں کے لا یؤمنون بالآخرہ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے. آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں، آپ بیٹھ کے ان کے سامنے یہ بات کریں گے نا. چلیں اگلا آیت کا حصہ پڑھتے پھر میں سمجھاتا ہوں. ٹھیک ہے جی. پہلی آیت کے حصے میں اللہ کیا کہتے ہیں؟
کہ جب بھی اکیلے اللہ کا ذکر کیا جائے گا تو ان کے دل متنفر بھی ہو جائیں گے اور تنگ بھی ہو جائیں گے۔ کون لوگ ہیں جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھنے والے؟ پھر فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ، اور جب ذکر کیا جائے گا ان لوگوں کا، من دونہ جو اس کے علاوہ ہیں، اذا تب ہم یستبشرون، وہ خوش ہو جائیں گے۔ اس کی مثال یوں لے لیں، آپ بیٹھ کے بات کریں لوگوں کے مجمع کے اندر کہ فلاں میں نے آدمی کو دیکھا وہ پانی کے اوپر چل رہا تھا، فلاں آدمی کو میں نے دیکھا وہ ہوا میں اڑ رہا تھا، فلاں حضرت صاحب کے پاس ایک عورت آئی، اس نے کہا میرا بچہ فوت ہو گیا، انہوں نے ہاتھ ایسے کیا، ایسے ہلایا اور روحیں واپس آ گئیں اور اس کا بچہ زندہ ہو گیا۔ سامنے بیٹھے بندے کہیں گے سبحان اللہ جی، ماشاء اللہ جی، کیا ہو گیا جی، کیا ہو گیا۔ لیکن جب آپ اکیلے اللہ کا ذکر کریں گے، آپ کہیں گے اوہ اللہ کے بندو، اللہ یہ کہتے ہیں کہ میں تمہارے لیے کافی ہوں، اللہ کے بندو اللہ یہ کہتے ہیں کہ میں اکیلا واحد و یکتا و جباروں کا ہار ہوں، اللہ کے بندو میں کہتا ہوں کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں، اے اللہ کے بندو میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو یہ لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ نے اس پورا جو ہمارے ہاں آج کل سین بنتا ہے نا، اس کو یہاں پہ ایز اٹ از جمع کر دیا۔ بڑے بندے آپ دیکھیں گے، آپ بیٹھ کے اللہ کی بات کریں گے تو وہ پریشان ہو جائیں گے، ان کی کوشش ہوگی بات کو بدل دیں، لیکن اگر آپ ما فوق الفطرت کہانیاں سنائیں گے تو کہیں گے ہاں یہ بڑی زبردست بات ہو رہی ہے، بڑے جی ماشاءاللہ جی وہ بڑی پہنچی سرکار ہے اور یہ ہے جی وہ ہے جی۔ یہ ہمارے ہاں نیچرلی پائی جاتی ہیں چیزیں، ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں قل کہہ دیجیے اللہم، اے اللہ، فاطر السماواتی، آسمانوں کو پیدا کرنے والے، والارض اور زمینوں کو، عالم الغیبی، غیب کو جاننے والے، والشہادہ اور ظاہری چیزوں کو جاننے والے، انت تحکم، تو ہی ہے جو فیصلہ کرنے والا ہے، بین انت تحکم، تو فیصلہ فرما دے، بین عبادک، اپنے بندوں کے درمیان، فیما کانوا، اس چیز کے بارے میں، فیہ یختلفون، جس کے اندر وہ اختلاف کر کے بیٹھے ہیں۔ یا اللہ تو اللہ کی صفات بیان کی گئی ہیں، اللہ سے دعا مانگا کریں۔ دیکھیں اگر آپ کا کسی جگہ پہ دین کے معاملے میں اختلاف ہو جائے اور آپ کو پتا ہو کہ آپ بالکل صحیح ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیت کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں، نبی السلام کے فرمان کے ساتھ بات کر رہے ہیں، اور جھگڑا ختم نہ ہو تو سادہ لفظوں میں اندر ہی اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکار کے یہ بات کہہ دیا کریں کہ یا اللہ تم فیصلہ کر دے، اور اللہ فیصلہ کر دے گا۔ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں ولو اور اگر ان، یہ کہ للذین، ان لوگوں کے لیے، ظالموا، جنہوں نے ظلم کیا۔ یہ قیامت کا ایک احوال ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ اگر قیامت کے دن ظالموں کے لیے ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، جمیعا، سارے کا سارا، ومثلہ، اور اسی زمین کے مثل کچھ اور بھی، معہ، اس کے ساتھ، لفتدوا، کہ وہ فدیہ دیں، بھی، اس کے ذریعے، من سوء العذاب، عذاب کی، برے عذاب سے، یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ یعنی اس کو آپ یوں سمجھیں کہ قیامت کے دن ایک حدیث بھی آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کافر کو مخاطب کر کے کہے گا کہ اگر میں تمہیں یہ ساری کی ساری زمین فدیہ دے دوں اور تمہیں کہوں کہ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دو اور جہنم سے اپنے آپ کو بچا لو گے، تو کیا تم میری آفر قبول کرو گے؟ وہ کافر کہے گا ہاں کیوں نہیں کروں گا۔ تو اللہ کہیں گے کہ میں نے دنیا میں تم سے اس سے بہت چھوٹی چیز مانگی تھی، وہ تھا عقیدہ توحید کا اقرار کرنا۔ تو یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ قیامت کے دن اگر کافر کو، یہ ظالم کو کہا جائے، ظالموں کو یہ کہا جائے کہ زمین اور زمین کے بقدر ایک اور زمین، یہ ساری چیز تمہیں دے دی جائے اور تم سے مطالبہ یہ کیا جائے کہ یہ سارا کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کر دو کہ تمہیں عذاب نہ آئے، تو کیا تم یہ کام کرو گے؟ ٹھیک ہے جی، تو وہ یقیناً اس آفر کو قبول کریں گے۔ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں یعنی ان سے وہ یہ آفر قبول کریں گے لیکن ان کو یہ آفر دی نہیں جائے گی اور ان کا یہ کام کرنا بھی کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ پھر آگے اللہ کہتے ہیں وبدا، اور ظاہر ہو جائے گا، لہم، ان کے لیے، من اللہ، اللہ سے، ما لم یکونوا، جس کے بارے میں وہ نہیں تھے، یحتسبون، احتساب، یا ما لم یحتسبون، جس کے بارے میں وہ گمان رکھتے، یعنی ان کے سامنے وہ عذاب شروع ہو جائے گا جس کے بارے میں وہ گمان ہی نہیں کرتے تھے کہ شاید یہ عذاب بھی کبھی آئے گا۔ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں وبدا لہم، اور ظاہر ہو جائے گا، لہم، ان کے لیے، سیئات، بری چیز، ما کسبوا، جو انہوں نے کمایا، وحاق بہم، اور گھیر لے گا، بہم، اس کے ساتھ، ما کانوا بہ یستہزئون، جو وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، یعنی جو وہ مذاق کرتے تھے وہ مذاق ان کو گھیر لے گا۔ یعنی وہ کہتے تھے مرنے کے بعد بھی کیا زندہ ہوں گے؟ سامنے کھڑے ہو گئے، کہیں گے جنت جہنم بھی کوئی چیز تھی، جنت جہنم ان کے سامنے آ گئی، قیامت کا دن بھی کوئی چیز ہے، مرنے کے بعد کون اٹھایا جائے گا؟ یہ سارے مذاق ان کے اوپر واپس آ جائیں گے، ان کو نظر آئے گا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے،
اس کے بعد آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا، فَإِذَا پس جب مسا چھوتی ہے الانسان انسان کو ضرر کوئی تکلیف دعانا ہمیں پکارنا شروع کر دیتا ہے، ثم پھر اذا جب خولناہ ہم اس کو نجات دے دیتے ہیں یا ہم اس کو شفا دیتے ہیں یا ہم اس کو چکھاتے ہیں نعمت کو منا جو ہماری طرف سے ہے، یعنی جب ہم اس کو اپنی طرف سے نعمت عطا کر دیتے ہیں تو پتہ کیا کہنا شروع کر دیتا ہے، قالا تو کہتا ہے انما صرف اور صرف اوتیتہ میں وہ دیا گیا ہوں علی علم اپنے علم کی بنیاد پہ، بلکہ یہ فتنۃ آزمائش ہے، ولکن اور لیکن اکثر ان کے لا یعلمون وہ نہیں جانتے۔ آپ آج بھی دیکھیں، آج ایک بندہ مسلسل ایکسپیریمنٹ کر رہا ہے لیکن فیل ہو رہا ہے، آخرکار وہ ایک ایکسپیریمنٹ کے اندر جا کے کامیاب ہو جاتا ہے، تو وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ کی توفیق سے ہے، وہ کہتا ہے نہیں میرے تجربے اور علم کی بنیاد پہ میں نے یہ کام کیا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں، اور اس طرح سے بیمار کے بارے میں بات ہے، آپ کسی بیمار، یعنی بعض ایسے لوگ ہیں آپ بیماری کا پوچھیں، بڑا بیمار ہوا، جب ٹھیک ہو جائے گا تو یہ نہیں کہے گا اللہ نے شفا دی، کہے گا فلاں ڈاکٹر سے دوائی لے کے آیا تھا اس کی وجہ سے شفا ہوئی ہے، یا کہے گا فلاں ریسرچ میں نے کی تو اس کے بعد میں نے یہ فلاں نسخہ تیار کیا، بس جی اسی وجہ سے میں ٹھیک ہوا ہوں۔ تو اپنی طرف اپنے چیز کی نسبت اپنی طرف کرنا شروع کر دے گا۔ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں قد تحقیق قالہا کہا الذین ان لوگوں نے من قبلہم ان سے پہلے، اسی طرح کی باتیں ان سے پہلے لوگوں نے بھی کی، فما اغنا تو نہیں غنی کیا یا بچا سکا عنہم ان سے ما کانوا یکسبون جو انہوں نے کمایا۔ ایسی باتیں پہلے لوگوں نے بھی کی۔ وہ کیا کہتے تھے؟ پہاڑوں میں گھر تراشنے کے بعد کہتے تھے ہم نے اپنے علم کی بنیاد پہ پہاڑوں میں گھر تراشے ہیں، لہذا ہمیں کوئی تکلیف نہیں آ سکتی۔ اللہ نے انہی پہاڑوں کے اندر ان کے مقبرے بنا دیے، ان کے قبریں بنا دی اور ان کو دفن کر کے رکھ دیا۔ فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، بڑے بڑے ڈیم بنا لیے انہوں نے، پانی جمع کر لیا۔ ہم واللہ یقین کریں اگر آپ ہسٹری میں جا کے دیکھیں تو ہماری انجینئرنگ ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، اتنی سی ہے۔ آپ اہرام مصر دیکھ لیں، اہرام مصر کے بارے میں تصور بعض اوقات یہ ہو جاتا ہے کہ شاید یہ انسانوں نے نہیں بنایا، کیسی شاندار قسم کی ان کی انجینئرنگ ہے۔ آپ مدائن صالح جا کے دیکھ لیں، کیسے شاندار انداز کے ساتھ وہ پہاڑوں کو کاٹ کے اپنے گھر بنانے والے تھے۔ آپ ان کے علاوہ باقی قوم سبا کا قصہ پڑھ لیں، قوم سبا اتنے بڑے بڑے انہوں نے ڈیم بنائے ہوئے تھے کہ ہمارے شہروں سے بڑے ان کے ڈیم تھے پانی جمع کرنے کے لیے۔ ہماری انجینئرنگ ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، اور ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں ہم اپنے آپ کو بچا لیں گے۔ اللہ کہتے ہیں جب اللہ کا حکم آتا ہے تو کوئی چیز انسان کے کام نہیں آتی۔ پھر فرمایا فاصابہم، پس جب پہنچی ان کو سیئات پریشان یعنی تکلیف یا برائی، ما کسبوا جو انہوں نے کمایا اس کی وجہ سے، والذین پس پہنچی ان کو سیئات پریشانی یا برائی، ما کسبوا جو انہوں نے کمایا تھا، والذین اور وہ لوگ ظالموا جنہوں نے ظلم کیا، من ہؤلاء ان میں سے، سیصیبہم ان قریب ان کو بھی پہنچے گی، سیئات ان کی برائی، ما کسبوا ان کے عمل کی وجہ سے، ان کے کمانے کی وجہ سے، وما ہم بمعجزین اور وہ اللہ کو عاجز نہیں کرنے والے، نہ ہی وہ اس کو عاجز کرنے والے ہیں، یعنی جو برائی ان کے پاس آ رہی ہے، ان کے پاس جو عذاب آ رہا ہے اس کو بھی وہ روکنے والے نہیں ہیں۔ اولم یعلموا، کیا وہ نہیں جانتے، ان اللہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی یبسط وہ پھیلاتا ہے الرزق کا رزق، لمن یشاء جس کے لیے وہ چاہتا ہے، ویقدر اور وہ تنگ کر دیتا ہے۔ میں نے ایک لاجیکل آپ کو مثال دیتا ہوں، دیکھیں آپ کی سوسائٹی کے اندر آپ کو بعض ایسے لوگ ملیں گے جو بالکل ان پڑھ ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں، لیکن اللہ نے ان کو اتنا رزق دیا ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی۔ ایون کہ میں ایک ایسے بندے کے بارے میں بات سنی کہ جو بے تحاشا مالدار آدمی ہے، لیکن واللہ العظیم وہ وزٹنگ کارڈ نہیں پڑھ سکتا اوپر سے دیکھ کے کہ وزٹنگ کارڈ پہ کیا لکھا ہوا ہے۔ مال اگر علم کی بنیاد پہ آنا ہوتا تو دنیا کے سارے ان پڑھ بیچارے بھوکے مر جاتے۔ مال اگر یعنی اس اعتبار سے تقسیم ہوتا تو پھر ایک ہی طبقے کو مال ملتا اور باقی سارے کے سارے فارغ رہ جاتے۔ کیا ہم دیکھتے نہیں ہیں یا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ رزق کی فراوانی کرنے والا یا اس کو کم کرنے والا وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے؟ ٹھیک ہے جی، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ کیا اس کے کیا کیا کام ہے، اس کے کیا کیا نظارے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، بڑی شاندار حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی قدر ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کافر کو پانی کا گھونٹ بھی نہ دیتا۔
پانی کا گھونٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کافر کے حوالے نہ کرتا اگر اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی اس دنیا کی کوئی اہمیت ہوتی. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقسیم ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، جس کو چاہے وہ دے دے. بعض ایسے بندے ہوتے ہیں محنت بھی نہیں کرتے، گھر بیٹھے ہوئے ان کو ایسی شاندار جاب مل جاتی ہے کہ جس کی کوئی انتہا ہی نہیں. بعض ایسے ہوتے ہیں جو جگہ جگہ بیچارے انٹرویو دے دے کے تھک جاتے ہیں. بعض ایسے ہیں جنہوں نے بڑی بڑی ڈگریاں لی ہوئی ہیں اور چاولوں کی ریڑیاں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. بعض ایسے ہیں جن کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے اور ان کے پاس بڑا مقام اور مرتبہ ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں ان فی ذالک، بے شک اس کے اندر، لآیات، ان البتہ نشانیاں ہیں، لقوم، ایسی قوم کے لیے، یؤمنون، جو ایمان لانے والے ہیں. قل یا عبادی الذین، یہ بڑی شاندار آیت. اللہ فرماتے ہیں قل، کہہ دیجئے، یا عبادی، اے میرے بندے، یا عبادی، اے میرے بندے، یا عبادی، اے میرے بندے. بڑی زبردست آیت، یعنی اس کے اندر اللہ کا انسان سے محبت کرنا نمایاں نظر آ رہا ہے. قل یا عبادی، اللہ فرماتے ہیں قل، کہہ دیجئے، یا عبادی، اے میرے بندے. اب یہ بندہ بھی کوئی نیک حاجی ثناء اللہ صاحب نہیں ہے، یہ کوئی حج عمرے کرنے والا یا نمازیں پڑھنے والا یا روزہ یا زکوٰۃ یا یہ چیزیں دینے والا نہیں ہے. یہ کون ہے؟ اسرفوا علی انفسہم، اپنی جان پہ زیادتی کرنے والا آدمی ہے. اور اللہ اس زیادتی کرنے والے آدمی کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اے میرے بندے. کیسی زبردست قسم کی محبت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندے کے ساتھ. آپ اندازہ کریں مخاطب کرنے کا سٹائل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، دیکھیں آپ کیسا شاندار، کیسا بہترین ہے. دیکھیں دنیا کے اندر ایک مالک ہے نا، اس کا جو نوکر ہے یا غلام کہہ لیں، وہ غلط کام کر کے آتا ہے تو وہ کبھی بھی اس کو ایسے نہیں پکارتا، وہ اس کے ساتھ زجر کے ساتھ پیش آتا ہے، سختی کے ساتھ پیش آتا ہے. معافی کرنے کی، معافی دینے کی گنجائش نہیں ہے. یہاں پہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا عبادی. اب کوئی بات نہیں، گناہ ہو گیا، اچھا زیادتی ہو گئی، اچھا بہت زیادہ گناہ ہو گیا، کوئی بات نہیں، میرے بندے ہو تم، آؤ. لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا، مایوس مت ہو، من رحمت اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے. اللہ کی رحمت سے تمہیں مایوس ہونے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، تمہارا مالک کون ہے؟ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یغفر، وہ معاف کرنے والا ہے، الذنوب، گناہوں کو، جمیعاً، سب کے سب. انہ، بے شک وہ ہے، هو الغفور، معاف کرنے والا، رحیم، رحم کرنے والا. وہ معاف کرنے والا ہے، وہ رحم کرنے والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے، آپ نے فرمایا، اللہ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، تو زمین کے بقدر گناہ لے کے میرے پاس آ جا تو میں تیرے سارے گناہ تجھے معاف کر دوں گا، ولا ابالی، اور مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں. تو آسمان کے بقدر گناہ لے کے آ جا، میرے پاس آ جا اور مجھ سے مغفرت مانگ لے، میں تجھے معاف کر دوں گا، ولا ابالی، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بلکہ اللہ تو ایسا بہترین انسان کے ساتھ معاملہ کرنے والا ہے کہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر کے اس کو واپس ریٹرن کر دیتا ہے. آؤ تو صحیح، مانگو تو صحیح، سچی توبہ تو کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف آؤ تو صحیح. اس کے بعد فرمایا وَأَنِيبُوا، اور فرمایا اور رجوع کرو، اِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف، وَأَسْلِمُوا، اور سر تسلیم خم کر دو، لَهُ، اسی کے لیے، مِن قبل، اس سے پہلے، أَن يَأْتِيَكُمْ، کہ آئے تمہارے پاس، یا العذاب، عذاب، ثم پھر لا تنصرون، تم ہرگز مدد نہیں کیے جاؤ گے. اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اللہ کی بات مان لیں. واتبعوا، اور پیروی کرو، احسن، سب سے بہترین چیز کی. وہ سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ ما انزل الیکم، جو تمہاری طرف نازل کیا گیا، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، من قبل، اس سے پہلے، ان یاتیکم العذاب، کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے، بغتۃ، اچانک، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس بات کا کوئی شعور ہی نہ ہو، تمہیں اس بات کا اندازہ ہی نہ ہو کہ تمہارے پاس اللہ کا عذاب آ گیا ہے. ان تقولا، یہ کہ کہے گا، نفس، کوئی جان، یا حسرتا، اللہ اکبر. یعنی بندے کی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ ارشاد فرمائی ہے کہ ایسے اچانک بعض اوقات انسان کے اوپر عذاب آ جائے گا کہ انسان خود کہے گا، یا حسرتا، ہائے افسوس، علی ما فرطت، جو میں نے کیا کیا، کوتاہیاں کی، فی جنب اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حق میں، اللہ کے حق کے اندر جو میں نے کوتاہیاں کی، اس پہ میں بڑی حسرت میں ہوں. وَإِن كُنتُ، اور بے شک میں تھا، لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اس سے پہلے مذاق اڑانے والا، میں تو مذاق اڑانے والا تھا کہ یہ عذاب بھی آئے گا، لیکن عذاب آ گیا. او تقولا، یا کہے گی کوئی جان، لو ان اللہ، کاش کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالی، ہدانی، مجھے ہدایت دے دیتا،
لَكُنْتُ تو البتہ میں ہو جاتا من المتقین تقوی اختیار کرنے والوں میں سے، او تقول یا کہے گی بعض لوگ یا بعض جانیں یہ کہیں گی، حینا جس وقت ترا وہ دیکھیں گے العذاب عذاب کو، لو ان لی کرتن لو کاش ان یہ کہ لی میرے لیے کرتن واپس لوٹ جانا ہو، فاکون تو میں ہو جاؤں من المحسنین احسان کرنے والوں میں سے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حسرتیں یہاں پہ ذکر کی ہیں کہ بعض ایسے لوگ آئیں گے قیامت کے دن، وہ کہیں گے کاش میں اللہ کی نافرمانی نہ کرتا جب اللہ کا عذاب دیکھیں گے۔ بعض ایسے لوگ ہوں گے کہیں گے کاش اللہ مجھے ہدایت دے دیتا۔ بعض ایسے لوگ ہوں گے کہیں گے کہ کاش کہ میں واپس چلا جاؤں اور میں نیک اعمال کرنے شروع کر دوں۔ بلکہ اللہ کہتے ہیں بلا کیوں نہیں، قد تحقیق جاءت کا آ گئی تمہارے پاس آیاتی میری نشانی، فکذبتا پس تم نے اس کو جھٹلایا، بیہا اس کے ساتھ، واستکبرتا اور تم نے تکبر کیا، وکنت من الکافرین اور تو انکار کرنے والا تھا۔ اللہ کی نشانیاں تمہارے پاس آئی تھی، اللہ کی آیات تمہارے پاس آئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کے اندر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل کے اندر، یا انبیاء کرام کی صورت کے اندر تمہارے پاس اس آیت کا عملی نمونہ بھی آیا تھا، تم نے اس کو جھٹلا دیا، انکار کر دیا، ماننے سے انکار کر دیا، لہٰذا اب تمہارا معاملہ وہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگلی آیت کے اندر فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اور قیامت کے دن، ترا آپ دیکھیں گے الذین ان لوگوں کو، کذبوا جنہوں نے جھوٹ باندھا علی اللہ اللہ پر، وجوہہم ان کے چہرے ہوں گے مسودہ سیاہ چہرے ہو جائیں گے ان کے، مایوسی والے۔ اس کی اگر آپ نے دنیا کے اندر مثال دیکھنی نا تو آپ یوں مثال دیکھیں کہ ایک آدمی جس کا رزلٹ آیا اور اس کو پتہ ہے کہ اس کا رزلٹ بڑا گندا آیا، تو اس کے چہرے کے اوپر ایک عجیب سی مایوسی اور حسرت چھائی ہوتی ہے، اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ بچ جائے، لوگوں کو دکھائے نہ اپنا آپ، رشتہ داروں کو بتائے نہ، گھر میں آ کے نہ بتائے کہ اس کا رزلٹ آؤٹ ہو گیا ہے۔ اس کی آپ ایک سمجھ لیں کہ کچھ ملتی جلتی ایک تشبیہ ہے یہ والی، کہ قیامت کے دن وہ لوگ جو اللہ پہ جھوٹ مانتے تھے کہ مرنے کے بعد کون اٹھائے گا، فلاں کام یہ کیوں ہوگا، فلاں ایسے کیسے ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا، قیامت قائم نہیں ہوگی، دنیا کے اندر عیاشی مار لو جو مارنی ہے، آخرت کس نے دیکھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سارے کے سارے لوگ قیامت کے دن سیاہ چہروں کے ساتھ آئیں گے۔ الیس فی جہنم کیا نہیں ہے جہنم میں مسون ٹھکانہ للمتکبرین تکبر کرنے والوں کا۔ دیکھیں انکار کرنے کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں، سب سے گھٹیا انکار کرنے کی وجہ پتہ کیا ہے؟ جو سب سے زیادہ گھٹیا انکار کرنے کا انداز وہ تکبر والا ہے۔ مثال کے طور پہ میں کہوں کہ بیٹا مجھے پانی پلاؤ، یا میں کسی آدمی خالد لے لیتے ہیں نام، میں کہتا ہوں خالد پانی پلاؤ، خالد کہتا ہے جی میں پانی نہیں پلاتا، یہ نارمل انکار ہے۔ میں کہتا ہوں خالد پانی پلاؤ، خالد کہتا ہے او تیرا دماغ صحیح ہے، تو ہوتا کون ہے مجھے کہنے والا پانی کا، میں نہیں تجھے پلانے والا پانی، تیری اوقات کیا ہے میرے سامنے، تو آیا کہاں سے ہے، جا اٹھا یہاں سے، میں نہیں تجھے پانی پلاتا۔ انکار اس کے اندر بھی ہے، انکار اس کے اندر بھی ہے، لیکن اس انکار کے اندر تکبر پایا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اسوأ ترین اور بدترین قسم کفر کی یہ ہے کہ انسان تکبر کرتے ہوئے اللہ کا انکار کرے، اللہ کے حکم کا انکار کرے، جیسے ابلیس نے کیا، ابا واستکبارا، انکار بھی کیا اور تکبر بھی کیا۔ اللہ کہتے ہیں تکبر کرنے والوں کا انجام کیا جہنم نہیں ہے، وَيُنَجِّي اور ان کے مقابلے میں ان لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، فرمایا وَيُنَجِّي اللَّهُ اور نجات دے دے گا اللہ تعالیٰ الذین ان لوگوں کو اتقوا جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، بمفازاتہم کس طرح سے، کامیابی کے ساتھ، لا یمسہم السوء ان کو کوئی عذاب نہیں آئے گا، ولا هم يحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ عذاب ان کو کیوں آئے گا؟ اللہ تو درجات کی بلندی کے ساتھ ان کو جنت کے اندر اور جنت کے باغیچوں کے اندر داخل کر کے ان کو نجات دائمی دے دے گا۔ کہاں سے ان کو عذاب آئے گا؟ کوئی عذاب نہیں، کوئی ان کے ساتھ کسی قسم کی پریشانی نہیں۔ اللہ خالق کل شیء، یاد رکھیں اللہ ہر چیز کا خالق ہے۔ کوئی آدمی دنیا کے اندر اگر یہ کہتا ہے، انشاءاللہ آگے جا کے سورہ واقعہ کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا بھی صحیح کہ کون اللہ نے مثالیں قائم کی ہیں، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون۔ اللہ نے اگر یہ چیزیں نہیں پیدا کی تو بتاؤ پھر کس نے پیدا کی ہیں؟ لاؤ نہ کوئی دلیل تو دو، کیا تم نے اپنے آپ کو خود بنا لیا ہے؟ ام خلقوا من غیر شیء، بغیر کسی چیز کے بن گئے ہیں، ام هم الخالقون، یا تم پیدا کرنے والے ہو؟ کہاں سے آئے ہو بھائی؟ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِیل، وَهُوَ اور وہ ہے عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ہر ایک چیز پر وکیل، کارساز اور نگہبان۔ یاد رکھیں جو چیزوں کا بنانے والا ہوتا ہے وہی چلانے والا ہوتا ہے، اور چیزوں کے بنانے والے کی ہی یہ شان ہے کہ وہ اس کو چلانے پہ قادر رہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا لہو مقالید السماوات والارض، لہو اسی کے ہاں ہے مقالید السماوات والارض، مقالید کہتے ہیں چابیوں کو، چابیاں، السماوات آسمانوں کی، والارض اور زمینوں کی، والذین اور وہ لوگ کفروا جنہوں نے انکار کیا، بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کا، اولئک وہی ہیں وہ لوگ، هم الخاسرون جو خسارہ پانے والے ہیں۔ قل کہہ دیجئے افغیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور، تأمرونی جس کا تم مجھے کہہ رہے ہو، اعبدو کہ میں عبادت کروں، ایھا الجاہلون اے جاہلو، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مختلف آفر آئی، عرب کی سب سے خوبصورت عورت سے شادی کر لو، ہم تمہیں سارے قبیلوں کا سردار بنا دیتے ہیں، سارے تمہیں مال دے دیتے ہیں، تمہارے پاس مال جمع ہو جائے گا، تم سب سے امیر ترین آدمی ہو جاؤ گے، جو آفر تمہیں چاہیے تمہیں دیتے ہیں۔ ساری آفریں سائڈ پہ کر دی گئی، پھر آفر لے کے آگے چلو 1 سال تم ہمارے معبودوں کی عبادت کرنا اور 1 سال ہم تمہارے معبودوں کی عبادت کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، یہ اسی سے ملتی جلتی بات ہے۔ افغیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ، تأمرونی تم مجھے حکم دیتے ہو یا میرے ساتھ باتیں کرتے ہو، ٹھیک ہے جی، یہ کیا بات ہوگی، عجیب آدمی، اعبد ایھا کہ میں عبادت کروں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کروں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق اوحی وحی کیا گیا الیک آپ کی طرف، وإلی الذین ان لوگوں کی طرف، من قبلک جو آپ سے پہلے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں آپ کی طرف بھی وحی کی گئی اور آپ سے پہلے جو آپ کی قبیلے کے لوگ تھے یعنی انبیاء کرام تھے ان کی طرف بھی وحی کی گئی۔ لئن اشرکت اگر آپ بھی شرک کریں گے، لیحبطن تو ضرور بضرور ختم کر دیے جائیں گے، عملک آپ کے اعمال، ولتکونن اور البتہ ضرور بضرور آپ ہو جائیں گے من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے۔ دیکھیں یاد رکھیں نبیوں سے یا انبیاء سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شرک ہونا یہ ناممکن بات ہے، یہ محال کام ہے۔ اللہ نے صرف یہاں پہ تاکید کے لیے اور شرک کی مذمت کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اے نبی اگر آپ بھی یہ کام کرتے، یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کام کریں گے، ناممکن ہے کہ آپ یہ کام کریں گے، آپ کو تو بھیجا اس لیے گیا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، نبی کی ابتعاث کا مقصد اور اس کو بھیجنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو شرک سے دور کرے، اللہ کی عبادت کی طرف لے کے آئے، اللہ کی توحید کی طرف لے کے آئے۔ باوجود ان ساری باتوں کے اگر آپ بھی شرک کرتے تو ہم آپ کے اعمال کو اٹھا کے بھی ضائع کر دیتے۔ لَيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اتنا سنگین گناہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا۔ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں بل اللہ، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہی ہے، فَاعْبُدْ پس عبادت کرے اس کی، وَكُنْ اور ہو جائیں من الشاکرین شکر کرنے والوں میں سے۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهِ اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، حق قدری ہی جیسے کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ اللہ اکبر، یقین کریں ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ویسے قدر کی نہیں جیسے قدر کرنے کا حق تھا۔ وہ کیسی ذات ہے جس نے ہمیں ماں کے پیٹ کے اندر پیدا کیا، نکلنے کا راستہ دیا، انسانی جسم دیا، زندگی کی یہ راحتیں عطا فرمائی۔ وہ کیسی ذات ہے جو باوجود گناہوں کے ہمیں معاف کرنے پہ قادر ہے۔ وہ کیسی ذات ہے جو کہتی ہے عقیدہ توحید کو اختیار کر لو، آخرکار تمہیں جنت میں بھیج ہی دوں گا۔ ان سب کے باوجود وما قدر اللہ حق قدری، لوگوں نے اللہ کی قدر ویسے کی نہیں جیسے کرنے کا حق تھا۔ اور اللہ وہ کیسی شاندار ہستی ہے، فرمایا والارض جمیعا، ساری کی ساری زمین قبضتہ اس کے قبضہ میں ہے، اس کی قدرت کے اندر ہے، اس کی قدرت کے اندر ہوگی یوم القیامہ قیامت کے دن۔ والسماوات اور آسمان مطویات، مطویات کا مطلب ہے لپیٹے ہوئے، لپیٹ دیے جائیں گے، مطویات سارے کے سارے آسمان جو ہیں وہ لپیٹے ہوئے ہوں گے، بیمین ہی اس کے دائیں ہاتھ میں۔ سبحانہ وہ پاک ہے، وتعالی اور بلند ہے، اما اس چیز سے یشرکون جو وہ شرک کرتے ہیں۔ یعنی قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ، بعض حدیث کے اندر آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کو اپنے ہاتھ میں لپیٹ لیں گے، پھر اللہ کہیں گے این الجبارون این القہارون، کہاں ہیں دنیا کے اندر خدائی دعوے کرنے والے، کہاں ہے جو دنیا کے اندر جبار اور قہار قسم کے لوگ تھے، کہاں ہے جو لوگوں کے سامنے بڑے پروٹوکول والے لوگ تھے، کوئی بھی جواب نہیں دے گا۔ یہ زمین آسمان یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس آ جائے گی۔ اللہ کہتے ہیں والسماوات مطوی سبحانہ و تعالی عما یشرکون، لوگوں کی شرک سے تو اللہ بہت بلند و بالا ہے۔
اس کے بعد ہمارا آج کا آخری صفحہ اللہ فرماتے ہیں وَنُفِخَ، اور پھونکا جائے گا پھر سور کے اندر۔ اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام وہ ایک سینگ کی طرح کا ایک آلہ ہے جس کو لے کے بیٹھے اور اس کو بالکل انہوں نے منہ کے پاس رکھا ہے، جیسے اللہ کا حکم ہوگا وہ اس میں پھونک ماریں گے اور سور پھونک دیا جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں وَنُفِخَ، اور پھونک دیا جائے گا پھر سور کے اندر، فَصَعِقَ، پس بے ہوش ہو جائیں گے، مَن فِی السَّمَاوَاتِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وَمَن فِی الْأَرْضِ، جو کچھ زمینوں میں ہے، إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، سوائے اس کے جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے۔ یہاں پہ پہلا نفخہ مراد ہے، یعنی پہلا جب سور پھونکا جائے گا تو دنیا اور آسمان کے اندر جو بھی مخلوقات ہے وہ ختم ہو جائے گی سوائے چند چیزوں کے، جیسے بعض احادیث کے اندر آتا ہے کہ چاروں فرشتے رہ جائیں گے، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے رہ جائیں گے، یا اس کے علاوہ کچھ اور مخلوقات جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہیں گے وہ باقی رہ جائے گی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ثم نفخ فیہ اخری، ثم پھر نفخ پھونکا جائے گا فیہ اس کے اندر اخری دوسری مرتبہ، فَإِذَا پس تب ہم وہ قیام کھڑے ہوں گے، ینظرون اور وہ دیکھ رہے ہوں گے۔ نبی صاحب نے فرمایا نا کہ جب قیامت کا دن قائم ہوگا تو لوگ اپنی قبروں سے ایسے نکلیں گے جیسے زمین سے کوئی کھیتی باہر آتی ہے، اور ایک ایک قبر سے کئی مردے نکلیں گے۔ یاد رکھیں ہمارے ہاں ایک روایت مشہور ہے کہ ایک قبر سے 70 مردے نکلیں گے، ایسی کوئی حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، کوئی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی ثابت نہیں ہے جس کے اندر آپ نے فرمایا ہو کہ ایک قبر سے 70 مردے نکلیں گے۔ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ، اور منور ہو جائے گا الارض زمین، بنور ربیہا اس کے رب کے نور کے ساتھ، ووضع اور پھیلا دیا جائے گا الکتاب کتاب کو۔ زمین آج جو ہمارے پاس روشن ہوتی ہے یہ یا تو سورج کی وجہ سے ہوتی ہے یا چاند کی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن قیامت کے وقت یہ سورج یہ جو زمین ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نور کے ساتھ یہ منور ہو جائے گی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ووضع الکتاب، اور کتاب کو رکھ دیا جائے گا، وجیء بالنبیین اور آئیں گے نبی، والشہداء اور گواہ، وقضی اور فیصلہ کر دیا جائے گا بینہم ان کے درمیان، بالحق کی حق کے ساتھ، وہم لا یظلمون اور لوگ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ یہاں پہ شہداء سے مراد بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہیں، یعنی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وہ شہید کے طور پہ آئیں گے، گواہی کے طور پہ آئیں گے کہ یا اللہ ہم نے تو تیری بات پہنچا دی تھی، باقی انہوں نے مانی یا نہیں مانی یہ ان کا اپنا فیصلہ تھا۔ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں ووفیت، پس پورا دیا جائے گا کل نفس ہر ایک جان کو، ما عملت جو اس نے عمل کیا، وہو اور وہ اعلم جانتے والا ہے، بما یفعلون جو وہ کرنے والے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر جان کو پورا عمل دے گا۔ اس کے بعد فرمایا وسیقہ، اور ہانکا جائے گا یا چلایا جائے گا، یہ ساقہ یا سوکو سے نکلا ہوا ہے، جیسے ہم قالا کا پیسیو وائس پڑھتے ہیں نا، قیلا کہا جاتا ہے، ویسے ہی سی کا وسیع کا، اور چلایا جائے گا الذین ان لوگوں کو، کفروا جنہوں نے کفر کیا، الی جہنم جہنم کی طرف، زمرا گروہ در گروہ، یعنی مختلف گروپس کی صورت میں۔ یہ جہنم کے اوپرے درجے والا ہے، یہ درمیانے درجے والا ہے، یہ نچلے درجے والا ہے، جیسے اللہ نے فرمایا نا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، وہ جہنم کے سب سے آخری حصے میں ہوں گے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ان لوگوں کو جہنم کی طرف لے کے جایا جائے گا اور گروپس کی صورت میں ہوں گے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاؤہا جب وہ آئیں گے، جہنم کے قریب آ جائیں گے، اس کے قریب آئیں گے، فتحت ابوابہا جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے، وقالا اور کہیں گے لہم ان سے، خزنتہا اس کے خازن، جنت اور جہنم کے جو پہرے دار ہیں ان کا نام خازن ہے، ان فرشتوں کا نام۔ اللہ کہتے ہیں وقال لہم خزنتہا اور کہیں گے ان سے وہ جو خازن ہے وہ کہیں گے الم یاتکم کیا نہیں آیا تھا تمہارے پاس رسول کوئی رسول منکم تم میں سے، یتلون جو تلاوت کرتا ہو علیکم تم پر آیات ربکم تمہارے رب کی آیتیں، وینذرونکم اور اس نے ڈرایا ہو تم کو، لقاء یومکم آج تمہاری اس ملاقات کے حوالے سے، ھذا یہ، قالوا تو وہ کہیں گے بلا کیوں نہیں، ولیکن اور لیکن، حقت واضح ہو گئی یا ثابت ہو گئی، کلمۃ العذاب عذاب کی بات، علی الکافرین کافروں پر عذاب کی بات جو تھی وہ واضح ہو گئی۔ یعنی یہ آپ دیکھیں کہ کافروں کے ساتھ باقاعدہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے، تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا تھا، کہیں گے ہاں ڈرانے والا کیوں نہیں آیا تھا، لیکن ہمارے کھاتے میں عذاب لکھ دیا گیا۔ قیلا کہا جائے گا ادخلوا داخل ہو جاؤ، ابواب جہنم جہنم کے دروازوں میں، خالدین فیہا اس میں ہمیشہ ہمیش رہو، فبئس پس بہت ہی برا ہے، مثوً ٹھکانہ، المتکبرین تکبر کرنے والوں کا۔
اب اس کے مقابلے میں اہل جنت کی بات ہو رہی ہے. اللہ فرماتے ہیں وسیقہ، اور چلایا جائے گا. یہاں پہ جو سیکا ہے نا، اوپر والے سیکا اور اس سیکا کے درمیان میں فرق یہ ہے کہ جہنمیوں کو مارتے پیٹتے اور زبردستی جہنم کی طرف لے کے جایا جائے گا، اور اہل جنت کو پروٹوکول کے ساتھ، سلام کے ساتھ، پھولوں کی پتیاں نشاور کرتے ہوئے، یعنی یہ جو بھی پروٹوکول اللہ تعالیٰ اہل جنت کی شان و شیان کرے، وسیقہ، اور ان کو چلایا جائے گا، پروٹوکول میں لے کے جایا جائے گا. الذین، ان لوگوں کو، اتقوا، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ربہم، اپنے رب سے، الی الجنت، جنت کی طرف، زمرا، گروہ در گروہ. جنت کے اندر بھی کلاسز ہیں، اکانومی الگ سے، بزنس الگ سے، فرسٹ کلاس الگ سے، ہیں جی. اور اس کے علاوہ جو بھی آپ کلاسز کہہ لیں، جنت الفردوس الگ سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی آپ نے فرمایا جب اللہ سے جنت کا سوال کیا کرو تو اللہ سے فردوس کا سوال کیا کرو. جنت کا سب سے اونچا مقام وہ فردوس ہے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جنت والوں کو بھی گروہ در گروہ جو جنت کی طرف لے کے جائیں گے، حتیٰ، یہاں تک کہ اذا جاؤہا، جب وہ آئیں گے اس کے پاس، وفتحت، اور کھول دیے جائیں گے، ابوابہا، اس کے دروازے، وقال، اور کہیں گے، لہم، ان سے، خزنتہا، وہ پہرے دار، سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، طبتم کا مطلب تم بڑے ہی اچھے ہو، فادخلوہا، پس داخل ہو جاؤ، خالدین، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہو جاؤ. اہل جنت کو فرشتے سلام کر رہے ہیں اور اہل جہنم کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں. ڈرانے والا کوئی نہیں آیا تھا، نبی کوئی نہیں آیا تھا، کتاب کوئی نہیں آئی تھی، تم تک پیغام نہیں پہنچا تھا. ڈیبیٹ ہو رہی ہے. آپ یوں سمجھیں کہ رزلٹ اناؤنس ہونے کے بعد آپ سے پوچھ گچھ دوبارہ شروع ہو جائے کہ جناب آپ نے پڑھا کیوں نہیں تھا، کتابیں نہیں تھیں آپ کے پاس، فیسلٹیز نہیں تھیں آپ کے پاس، آپ کو ہم نے یہ سہولت فراہم نہیں کی تھی. یہ ساری سہولتوں کا پوچھنا اس رزلٹ سے زیادہ عذاب والی چیز ہے. تو پوچھا جا رہا ہے، باتیں کی جا رہی ہیں. اب یہاں پہ کیا کہا جائے، سلام علیکم طبتم. ذرا تصور میں جا کے دیکھیں کہ اللہ کے وہ بڑے بڑے فرشتے جھک کے آپ کی طرف آپ کو سلام کر رہے ہوں تو کیا شان ہوگی اس مومن کی جو جنت میں بڑے سیدھے انداز میں داخل ہو رہا ہوگا. فادخلوہا خالدین، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہ جاؤ. وقالو، مومن کہیں گے، الحمدللہ، تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہے، الذی، وہ، صدقنا وعدہ، اس نے ہم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا. صدقنا، ہم نے سچا پایا، وعدہ، اس کے وعدے کو، اللہ کے وعدے کو ہم نے سچا پایا. وَأَوْرَثَنَا، اور اس نے ہمیں وارث کر دیا، الارض، زمین کا. نَتَبَوَّأُ، ہمارا ٹھکانہ ہے، من الجنتی، جنت میں سے، حیث نشاء، جہاں ہم چاہیں. ہماری وہی جگہ ہے جہاں جنت میں ہم چلے جائیں، کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں. فَنِعْمَ، بس بہت ہی خوبصورت اور شاندار ہے، اجر، جزا یا بدلہ، کن کا، العاملین، عمل کرنے والوں کا. یہاں پہ ہم ایک دلیل یہ ملی، اگر آج کے دور میں کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ لا الہ الا اللہ کہہ کے تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، تو یہاں پہ اجر العاملین کی بات آ کے یہ سمجھ آ گئی کہ عمل کے بغیر جنت کے اندر جانا ناممکن ہے. فنعم اجر العاملین، اللہ سبحانہ بہترین اجر ہے ان کا جو عمل کرنے والے ہیں. اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں وترا، اور آپ دیکھیں گے کن کو، الملائکہ. یہ بھی بڑا نا واللہ یہ تصور میں جا کے دیکھنے والی چیز ہے. میں پڑھوں گا اور آپ نے نا تھوڑا سا اپنے آپ کو نا تھوڑا سا محسوس کرنا ہے کہ آپ اپنی آنکھوں سے یہ سین دیکھ رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ اب یہ معاملہ ہو گیا، وَتَرَا، آپ دیکھیں گے، الملائکہ، فرشتوں کو، حافین حول العرش، حافین من حول العرش، حافین، وہ حلقہ لگائے ہوں گے، یعنی ارد گرد لپیٹا ہوا ہوگا انہوں نے. کس کو؟ حول العرش، عرش کے ارد گرد. اللہ کے عرش کے ارد گرد ایسے فرشتے گھومے ہوئے ہوں گے اور کر کیا رہے ہوں گے، یسبحون، اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہوں گے، بحمدی، اس کی حمد کے ساتھ، ربہم، اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کر رہے ہوں گے. اللہ کے عرش کو انہوں نے گھیرا ہوا ہوگا. وقضیہ، اللہ کہتے ہیں اور فیصلہ کر دیا جائے گا، بینہم، ان کے درمیان، بالحق، کی حق کے ساتھ. وقیل، اور کہا جائے گا، الحمدللہ، تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. تو آج ہمارا سبق یہیں پہ مکمل کرتے ہیں. کل انشاءاللہ ہم سورۃ غافر، یا جس کو سورۃ مومن کہا جاتا ہے، اس سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے. امید ہے کہ انشاءاللہ باذن اللہ نئے آنے والے طلبہ کو بھی کچھ نہ کچھ فائدہ ہوا ہوگا، اور پرانے طلبہ کو بھی انشاءاللہ باذن اللہ کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل ہو گیا ہوگا. جو بھی آپ کے سامنے رکھا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول و منظور فرمائے.
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.